ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب کو بہت مرتبہ آپ نے سمجھایا بھی، اور یہ تاثر بھی ہے کہ پی ٹی آئی میں خان صاحب کو غلط مشورے دیے جاتے تھے، تو کیا لگتا ہے آپ کو غلط مشورے دینے کا تاثر ٹھیک تھا، اور کون دیتا تھا غلط مشورے؟ مختلف لوگ دیتے ہیں اور ان کے ویسٹڈ انٹرسٹس تھے، اور خان صاحب معصوم آدمی بھی تھے، مان بھی جاتے تھے. ایک ان کا جارحانہ انداز ضرور تھا اور جارحانہ چیز کو پسند کرتے تھے. تو جو بھی مشورہ دینے والے بعض اوقات ان کی شخصیت کو ذہن میں رکھ کے مشورہ دیتے تھے کہ میں زیادہ قریب ہو جاؤں گا. تو جو مشورہ دیتا تھا نا کہ ذرا میلو ڈاؤن کر لیں، وہ پھر تھوڑا سا ان کی نزدیک بزدل بھی ہوتا تھا، اور ان کے نزدیک وہ بہادر نہیں ہوتا تھا کہ یہ. لیکن میں سمجھتا ہوں، جو میں ایک بات نوٹ کیا ہے کہ جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، ان کے شہادات پہ چلیں گے، اتنا ہم کامیاب. ہم نے صرف خان صاحب کو، نوجوانوں کو بالخصوص میں میسیج دینا چاہتا ہوں. خان صاحب بڑے زبردست لیڈر ہیں، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. میں نے خان صاحب کو اس لیے فالو کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹ ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، ایک دفعہ میں نے ٹویٹ کیا کہ لا الہ الا اللہ بے شک ہمیں غلامی سے آزاد کرتا ہے، لیکن یہاں رکنا نہیں ہے. محمد رسول اللہ ہمیں بتاتا ہے طریقہ کہ غلامی سے آزاد ہونا کیسے ہے. کب آپ نے صلح حدیبیہ کرنی ہے، کب آپ نے صبر کرنا ہے، کب آپ نے جنگ بدر لڑنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیز ہمیں کون بتاتا؟ نبی کی زندگی. وہ ان کے اپنے لیے تھوڑی تھی، تو ہمارے لیے تھی. ہجرت بھی کیا آپ نے، تو وہ ہمارے لیے تھی کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے ہجرت کرنی پڑے تو کرو. اگر ہم معاذ اللہ ان سے دلیر تو نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے. بالکل ہم نے کنفیوز نہیں ہونا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کرنا ہے. میرا صرف ان سے یہی تھا، اور میں نے ان سے اس حوالے سے ریکویسٹ کی. میرا اپنا ایک ذہن تھا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو جارحانہ مشورے دینے والے لوگ ہوتے ہیں دائیں بائیں، کئی ان میں سے بہت نوجوان لوگ بھی تھے بڑے جارحانہ، وہ پھر انہوں نے مروایا. کس طرح کے غلط مشورے دیے جاتے تھے؟ کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں آپ؟ اسمبلیاں توڑ دیں، آپ جٹ جائیں گے، اس وقت پورا ماحول ہی چینج ہو جائے گا، دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے فلاں. بے شک دنیا بہت ساری ہمارے ساتھ کھڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا ساتھ کھڑی ہونے کے پنجاب کی ایک ہسٹری بھی ہے کہ کس حد تک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ضروری تھا. مطلب نیم گرم پانی میں انڈے نہیں ابلتے نا، کہ آپ کہیں جی کہ آپ دیکھیں تو سی انڈے پھینک کے. تو آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس میں انڈے صرف گرم ہوں گے، ہلکے سے ابلیں گے نہیں، تو آپ کھا نہیں سکیں گے. اس لیول کی جسے کہتے ہیں نا اویئرنیس آ چکی تھی لوگوں میں، مگر وہ کس حد تک نکلیں گے، اور کیا آپ اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ وہ جو ترکی کی مثال ہے جی، ٹینکوں کے نیچے لوگ لیٹ گئے، وہ سارا وہ پانی گرم تھا، اس میں انڈے ابل سکتے تھے، یہاں پہ نہیں. ہمیں یہ ساری چیزیں ایک لیڈر کو میرا خیال ہے ملحوظ خاطر ضرور رکھنی چاہیے، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. ابھی آپ نے بات کی لوگوں کے باہر نکلنے کی، تو 9 مئی کے واقعے کی اگر بات کریں، اس کے بعد کچھ یاد ہے کہ اگلے 6-7 دن کیا ہوا تھا؟ 9 مئی کے واقعے کو آپ کو نہیں پتہ؟ 9 مئی کے واقعے میں اس کے بعد کیا ہوا تھا آپ کو نہیں پتہ کیا ہوا تھا؟ اتنے معصومانہ طریقے سے آپ سوال میرے سے پوچھ رہے ہیں. میں نے تو آپ یہاں معصومانہ، پاکستان میں نہیں تھیں، آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ میں تو پاکستان میں تھی، میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں. دیکھیں، میں اس پہ بڑا کلیئر میرا سٹانس ہے، جو بھی ہوا تھا غلط ہوا تھا. اس میں ہمارے پارٹی کے لوگ بھی تھے، اور اگر کسی نے مشورہ دیا تھا تو بڑا ہی غلط مشورہ دیا تھا، اور اس کی پھر ہمیں بھگتنی بھی پڑی ہے. تو پھر وہ جو ہور چوپو گنے میں نے ان کے لیے گایا تھا، وہ اپنی پارٹی کے لیے بھی ویلڈ ہو گیا کہ پھر ان ہور چوپو گنے میں 9 مئی کے دن دوپہر کو رنگ روڈ میں جب میں واپس آ رہا تھا اپنی کانسٹیچوئنسی سے، شادرہ سے، تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا، ہمارے ورکرز تھے، احتجاج کر رہے تھے. میں نے بڑا کیٹیگوریکلی ان کو بتایا کہ ہمیں جو درس دیا گیا ہے، ہم بالکل پرتشدد احتجاج نہیں کرتے، نہ ہی آپ نے کرنا ہے، نہ کہیں آپ نے آگ لگانی ہے، نہ توڑ پھوڑ کرنی ہے، کیونکہ میں اس چیز کے ہمیشہ سے سخت خلاف ہوں. میں نے اپنی پوئٹری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایون جب ویسٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جلا دیتے ہیں لوگ، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ، اور اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں، تو ہم ادھر اپنی املاک جلانا شروع کر دیتے ہیں.
اس پہ میں نے لکھا تھا کہ سازشوں میں بھلا ہم آئیں کیوں، اپنا گھر اس طرح جلائیں کیوں، آپ پیارے ہیں ساری امت کے، یہ مخالف تبھی تو جلتے ہیں، تو ہم نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی. میں بار بار کہتا رہا، لیکن وہ موب مینٹیلٹی تھی، وہ بیچ میں سے کوئی سازش تھی، وہ جس طرح سے بھی وہ ہوا وہ غلط ہوا. اور اس میں پوری دنیا کے اندر سوچے ایک برا میسج گیا، اور ہمارے اداروں کی بھی وہ ملائن بھی ہوئے، فوج بھی ملائن ہوئی، جو کہ نہیں. میرا مجھے یہ تھوڑا حاصل ہے کہ میں ایک طرف میرے فوج پوری فیملی میں اور ایک طرف پولیٹیشنز، تو میں دونوں کے پرسپیکٹیوز کو، دونوں کے کلچرز کو بڑی آسانی سے سمجھتا ہوں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی لائن کوئی بھی جب کراس کرے گا تو پھڈا ہوگا، کیا امپیکٹ ہوگا اس کا. تو اس کے لیے میں پھر دونوں طرف یہ کوشش کرتا رہا. میں نے اپنا وہ میسج بہت سارے لوگوں کو بھیجا بھی، اور تاکہ اس کا کوئی، لیکن ظاہر ہے نکار خانے میں طوطی کی آواز، خان صاحب گرفتار تھے اور وہ والی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوئی. جو بھی ہوا وہ غلط ہوا. پھر اس کا جو بھی امپیکٹ آیا ہم نے دیکھا، تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں. اور پھر مذمت بھی سب لوگوں نے کی اس کی، لیکن جو بھی ڈیمیج ہو چکا تھا، پھر اس کا پھر نقصان کس کو ہوا؟ الٹیمیٹلی ہماری پارٹی کو نقصان ہوا. تو اس لیے بڑا ضروری تھا حکمت سے کام لینا جو ہم نے نہیں لیا. خان صاحب سے لاسٹ ملاقات کب ہوئی آپ کی؟ پی ایچ ڈی اسکالرز میں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور کوئی تقریباً 2000 کے قریب، کیونکہ ہمارے یوتھ پارلیمنٹ میں 2000 سے زیادہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، تو ہم نے ان کی ٹیم بنائی ہوئی ہے تاکہ ریفلیکٹ کرے اپنے نالج کو مختلف شعبہ ہے زندگی سے. تو مجھے امید تھی الیکشن ہوگا تو ہم لوگ حکومت میں آئیں گے، تو ہم نے ان کی مشاورت سے، اور دنیا بھر میں جو ہمارے ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل گلوبل پرسپیکٹیو کو پاکستان میں لانا اور پاکستانائز کر کے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا، یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ ہے. تو ہم تو آگے کی سوچ رہے تھے، تو میں اس حوالے سے میں نے وہ ایک ان کا جو لائیو ٹیلی کاسٹ وہ کرایا تھا خان صاحب کا، اور اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں ہوئی. لاسٹ کوئی سیاسی حوالے سے ان سے بات ہوئی تھی؟ سیاسی حوالے سے میری یہ بات ہوئی تھی ان سے کہ مجھے کچھ کانسرٹس مل رہے تھے، کچھ سہارا کے ایونٹس تھے، اور حالات پاکستان کے خراب تھے، آپ کو پتہ یہ ٹینشن چل رہی تھی. تو خان صاحب کہتے تھے کہ میں جاؤں نہیں، تو میں پھر اسپیشلی گیا ان کے پاس. میں نے کہا میں نے اجازت لینی ہے، میں نے لنڈن، میرا ایک شو ہے جو لنڈن پھڈے والا، جو پھڈا لوگوں کو دکھایا وہ ہوا نہیں تھا. بائی دا وے وہ پھنس گئے میرے پاس، وہ جو صحافی تھے پچھلے دنوں انٹرویو لینے کے لیے آئے، ایک اور لنڈن کے ایونٹ میں گیا تھا. میں نے کہا بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہتا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے کہا وہ اتنی خبریں کیوں آپ نے دیں؟ تو کہتا پھر خبریت لوگوں کو چاہیے نا. تو وہ میرے پاس ریکارڈڈ پڑا ہے، اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو دے دوں گا، آپ کے پروگرام میں وہ بریکنگ نیوز بن جائے گی. تو وہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ کچھ ہوا بھی نہیں تھا، اور انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو وہ بھی میرے پاس ثبوت موجود ہے. سمجھتے ہیں تو کوئی وہ خان سازش صاحب سے میں اجازت لے کے، تو وہ سارے ایونٹس کی میرے پاس اجازت تھی، اور اس کے اوپر پھر میری ان سے میسیجنگ بھی موجود ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنی چاہیے، جو کہ بڑی صحیح بات تھی، اور اس کا تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. میں نے کہا خان صاحب ٹھیک ہے، لیکن شاہدرے میں آنیسٹلی الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو مجھے کانسرٹس ضرور کر لینے دیں کچھ، اور ساتھ سہارا کی تو مجبوری ہے. تو یہ کانسرٹ سہارا کا تھا.